نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. My dear brothers and sisters, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں حارث جمال ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں. آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے، دو الفاظ ہیں بیسکلی جن کا ہم اس وقت آج ذکر کریں گے. ایک لفظ ہے تکبر اور ایک ہے تشکر. کہنے میں تو یہ دونوں الفاظ ملتے جلتے ہیں، لیکن بیسکلی یہ بالکل متضاد ہیں، ایک دوسرے کو اپوزٹ ہیں. تکبر کیا ہوتا ہے اور تشکر کیا ہوتا ہے؟ تکبر وہ چیز ہے جو انسان کو شیاطین سے بدتر بنا دیتی ہے، اور تشکر وہ چیز ہے جو انسان کو فرشتوں سے افضل بنا دیتی ہے. عزازیل جو فرشتوں کے ساتھ رہا کرتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا بلند مقام عطا کر دیا تھا کہ وہ جن ہو کے فرشتوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا تھا. لیکن جب تکبر اس کے اندر آیا اور اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا کیونکہ وہ کھنکتی ہوئی مٹی سے بنے ہیں اور میں آگ سے بنایا گیا ہوں. بیسکلی یہ تکبر تھا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو راندے درگاہ کیا اور اس پہ لعنت فرمائی، اور تا قیامت وہ شیطان کے نام سے جانا جائے گا. اور دوسری طرف تشکر وہ چیز ہے جو ایک انسان کو فرشتوں سے افضل بنا دیتی ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی مخلوق بنایا ہے جس کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ چاہے تو اللہ کا شکر بجا لا کے تشکر کر کے ان لوگوں میں شامل ہو سکتا ہے جن کے مقامات اللہ تعالیٰ نے اتنے بلند فرمائے کہ وہ فرشتوں سے زیادہ افضل بن جائیں گے، اور وہ تکبر کر کے اس قدر پستی میں جا سکتا ہے کہ وہ شیاطین سے زیادہ گر جائے درجے میں. تو ان دونوں بیسکلی چیزوں کا مطلب کیا ہے؟ تکبر کیا ہوتا ہے اور تشکر کیا ہوتا ہے؟ تکبر وہاں سے شروع ہو جاتا ہے جب انسان یہ سوچنا شروع کر دے کہ کچھ میری وجہ سے ہو رہا ہے، میں چاہ رہا ہوں تو ہو رہا ہے، میں سوچ رہا ہوں تو ہو رہا ہے، میں کر رہا ہوں تو ہو رہا ہے، میں نے ایسا کیا تو یہ ہو گیا. یہاں سے تکبر کا آغاز ہو جاتا ہے، انسان اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگے. اور تشکر یہ ہوتا ہے کہ انسان ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتا رہے اور وہ یہ سمجھتا رہے کہ جو کچھ میرے ساتھ اچھائی ہو رہی ہے، جو کچھ میرے ساتھ بھلائی ہو رہی ہے، جو رحمتیں جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہیں، اس کا میں جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کروں وہ کم ہے. اور یہ سمجھے کہ میں یہ شکر مکمل طور پہ ادا کبھی بھی نہیں کر پاؤں گا، لیکن پھر بھی جتنا کر سکتا ہوں اپنی بساط، اپنی استطاعت کے مطابق وہ تمام تر اپنی انرجی کو میں بروئے کار لاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں، اس کا مشکور رہوں. اس میں شیخ سعدی رحمہ اللہ ایک چیز بیان کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہر سانس جو ہم اندر لے کے جاتے ہیں وہ بیسکلی ہمارے جسم کو راحت پہنچاتی ہے اور ہمارے لیے فائدہ مند ہے، اور ہمارے اختیار میں نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہماری سانس چل رہی ہے. جب ہم سانس اندر لے کے جاتے ہیں تو ہماری زندگی کا باعث بنتی ہے اور ہمارے جسم کو راحت پہنچاتی ہے. اور اسی طرح جب ہم سانس باہر نکالتے ہیں تو یہ بھی ہمارے جسم کی راحت کا ذریعہ ہے اور ہمیں انرجی پہنچاتی ہے، ہماری زندگی کی بقا ہے. تو ان دونوں نعمتوں میں، یہ دو نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، سانس اندر لینا اور سانس باہر لینا، اور ہر نعمت پہ اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا واجب ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ روز محشر، روز قیامت ہم سے اسی چیز کا مواخذہ کر لیں کہ ہم نے ہر سانس اندر جانے پر اور ہر سانس باہر آنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کیا، تو یہی کافی ہے ہماری بخشش نہ ہونے کے لیے. جیسا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وہ شخص جو روز محشر کامیاب ہوگا اور وہ جنت میں داخل کیا جائے گا، اس میں سے کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ہوگا جو بغیر اللہ کی رحمت کے جنت میں داخل ہو جائے. تو صحابہ میں سے کسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ بھی انہی لوگوں میں شامل ہیں جو آپ پہ بھی کیا اللہ کی رحمت ہوگی تبھی آپ جنت میں جائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں بالکل، میں بھی بغیر اللہ کی رحمت کے جنت میں داخل نہیں ہوں گا. تو اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کس قدر ہماری زندگی میں شامل حال ہے. جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں اور جب ہماری موت ہوگی، ہر وہ چیز، ہر وہ نعمت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے اس کا ہم شکر تو بجا نہیں لا سکتے، لیکن ہمارا ایٹیٹیوڈ، ہم میں وہ تواضع پیدا ہو کہ ہم یہ سمجھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کی نعمتیں، اللہ کے اتنے احسانات ہیں ہمارے اوپر کہ ہم اس کے نیچے دبے ہوئے ہیں اور ہم کبھی بھی اپنا سر نہیں اٹھا سکتے. اور ہمارے تشکر سے بیسیکلی انسان کی نیچر میں ایک تواضع پیدا ہوتی ہے، ایک نرمی پیدا ہوتی ہے، وہ جھکنا سیکھتا ہے. دوسری طرف تکبر جو ہے وہ
ایسی چیز ہے جو انسان کو تباہ اور برباد کر دیتی ہے. اور انسان ایسا نہیں ہے کہ تکبر ایسی چیز ہے کہ انسان یہی سمجھ رہا ہو کہ میں متکبر ہو ہی گیا ہوں. ایسا بھی ہوتا ہے اکثر کہ انسان تکبر کر رہا ہوتا ہے اور اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں تکبر کر رہا ہوں. اس سے مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا کہ جناب اشفاق احمد رحمۃ اللہ ایک واقعہ سنایا کرتے تھے. ان کے اکثر ویڈیوز میں یہ واقعہ موجود ہے کہ وہ کہتے تھے کہ میں نے ایک واقعہ سنا کہ ایک فقیر تھا, وہ بھیک مانگتا تھا, اور ایک دن وہ ایک مسجد کے سامنے جا کے بیٹھ گیا اور وہاں پہ بھیک مانگنا شروع کر دی اس نے. تو مسجد سے جب نمازی باہر نکلے تو ہر شخص جو باہر نکل رہا تھا وہ اس کو بہت ہی حقارت کی نظر سے دیکھتا اور اس سے کہتا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو, بھیک مانگ رہے ہو, اللہ سے مانگو. نہ تم اللہ کی عبادت کر رہے ہو, نہ تم نمازیں پڑھ رہے ہو, اور تم بھیک مانگ رہے ہو. اور اس لہجے میں بات کر رہے ہوتے تھے وہ کہ جس سے یہ ظاہر ہو رہا ہوتا تھا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میں تو نماز پڑھ رہا ہوں, میں تو اللہ کی عبادت کر رہا ہوں, میں کتنا نیک آدمی ہوں, اور تم اپنے آپ کو دیکھو. یہ تکبر کی ایک مثال ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ وہ فقیر ایک مسجد سے دوسری مسجد, پھر تیسری مسجد, اسی طرح ہر مسجد کے باہر جب وہ جاتا تو یہی معاملہ ہوتا کہ نمازی باہر نکلتے اور اس کو حقارت کی نظر سے دیکھتے اور اس سے یہی کہتے کہ تم اللہ کی عبادت نہیں کر رہے, نہ نمازیں پڑھ رہے ہو, بس بھیک مانگ رہے ہو. پھر اس فقیر نے آخرکار یہ کیا کہ وہ ایک شراب خانے کے باہر جا کے بیٹھ گیا. شراب خانے سے باہر جو شخص جو باہر نکلتا شرابی, وہ سب سے پہلا کام یہ کرتا کہ اس کو کچھ پیسے پکڑاتا اور اس سے کہتا کہ اے اللہ کے نیک بندے, میں تو بہت گنہگار آدمی ہوں, شاید اللہ تعالیٰ تیری دعاؤں کے صدقے مجھے معاف کر دے, تو یہ پیسے لے اور میرے لیے دعا کر کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کرے. تو اشفاق احمد کہتے ہیں کہ اس واقعے نے میری زندگی بدل دی اور میرے سوچنے کا انداز بدل دیا. مجھے یہ معلوم ہو گیا کہ نیکی کر کے متکبر ہونے سے لاکھ درجے بہتر ہے کہ انسان گنہگار ہو اور اس کے اندر تواضع ہو اور وہ اللہ کا شکر ادا کرے اور اپنے آپ کو گنہگار سمجھے, مانے, اور اس کے اندر ایک تواضع ہو, اکڑ اور تکبر نہ ہو. اور یہ بات واقعی بالکل درست ہے کہ کوئی بھی انسان گناہ سے پاک نہیں ہے. ہر انسان میں لغزش ہے, ہر انسان خطا کا پتلا ہے. گناہ ہم سب سے ہوں گے اور ہم سب سے ہوتے رہے ہیں. اللہ نے ہم سے یہ نہیں کہا کہ ہم گناہ کریں ہی نہ, ہم بالکل معصومین کی طرح اللہ کے سامنے پیش ہو. نہیں, اللہ نے کہا گناہ ہوں گے تم سے, لیکن تم اپنے آپ کو گناہ گار سمجھو, ندامت کے آنسو بہاؤ, مجھ سے معافی مانگو, مجھ سے توبہ کرو. یہ نہ سمجھو کہ میں بہت اعلیٰ ہوں, یہ نہ سمجھو کہ میں بہت عرفہ ہوں, یہ نہ سمجھو کہ میں بہت عابد و زاہد اور نیک ہوں. جب انسان اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتا ہے وہیں سے انسان کا ڈاؤن فال شروع ہو جاتا ہے, وہیں سے تکبر کی پہلی سیڑھی پہ انسان قدم رکھ دیتا ہے. آج بہت سے لوگوں کو میں دیکھ رہا ہوں کہ جو لوگ جب مانگنے آ رہے ہیں, کیونکہ آج کل حالات ایسے ہیں کورونا کی وجہ سے لوگ مجبور ہیں, بہت سے لوگ اس کی آڑ میں فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں. تو اکثر لوگوں کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ تو لوگوں نے پیشہ بنا لیا ہے, یہ تو لوگ پیشہ ور ہیں, یہ تو اس طرح تو ہم کسی کو نہیں دے سکتے. نہیں, آپ کا کام ہے دینا. اللہ تعالیٰ آپ کو دینے سے پہلے آپ سے اس کی انکوائری نہیں کرتے کہ آپ کو چاہیے نہیں چاہیے. آپ کو, ہم سب کو اللہ تعالیٰ ہماری اوقات سے زیادہ عطا کر رہے ہیں جو ہم ڈیزرو نہیں کرتے. تو پھر ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ایسے لوگوں سے یہ نہ پوچھیں, یہ اتنے تکبر کے ساتھ نہ پوچھیں کہ بھائی تم یہ کر رہے ہو, تمہارے پاس یہ ہے اور یہ نہیں ہے, تو تم بھی کیوں مانگ رہے ہو یا تم مجھ سے مانگ کیوں رہے ہو. ٹھیک ہے, آپ اپنی طرف سے تحقیق کریں, لیکن کوشش یہ کریں کہ ہر نادار شخص, ہر مصیبت میں گرفتار شخص جو آپ کے پاس آ رہا ہے اس کی کچھ نہ کچھ امداد, کچھ نہ کچھ مدد ضرور کیجیے. اس نشست کو یہیں برخاست کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ میں نے اپنی تمام تر کم علمی کے ساتھ جو بھی باتیں آپ کے سامنے رکھی, ان میں سے کوئی ایک بات بھی اگر آپ کی زندگی میں کوئی مثبت تبدیلی لا سکے تو وہ میری نجات کا باعث بنے اور آپ کی بھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا رب میں تجھ سے تجھے مانگتا ہوں, تیرا عشق